السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ میر تقی میر کی ایک غزل ہے اور اس کی مدد سے ہم آج قافیہ اور ردیف سیکھیں گے، کیونکہ قافیہ اور ردیف ہمیشہ کے لیے یاد رہنا چاہیے، صرف ایگزام کے لیے یاد نہیں رکھنا آپ نے۔ تو اس غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آپ دیکھیں قافیہ آ رہا ہے، رو ایک میں آ رہا ہے اور دوسرے میں سو، یعنی کہ ان کی آواز تو دیکھنے میں ایک جیسی لگ رہی ہے، ہم آواز ہیں لیکن ہم شکل نہیں ہیں۔ اور پہلے مصرے اور دوسرے مصرے میں پہلے شعر کے تو یہ آ رہے ہیں، باقی کہاں کہاں آ رہے ہیں؟ باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں صرف یہ آئیں گے، کھو ڈبو ڈھو ڈھو، یہ سارے ہم آواز ہیں، ہم شکل نہیں ہیں۔ یہ جو ہے یہ ردیف ہے، اور یہ بھی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آ رہا ہے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں آ رہا ہے، اور یہ ہم شکل ہے 100% بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہر شعر کے ہر مصرے میں اوپر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ قافیہ ہم آواز ہوتا ہے، ہم شکل نہیں ہوتا، جبکہ ردیف جو ہوتے ہیں ہم شکل بھی ہوتے ہیں۔ قافیے کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں، پیچھے آنے والے کے معنی کیا ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس مصرے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھیں یہ چلتا ہے یوں، تو یہ تو آگے جا رہا ہے، قافیہ جو ہے جو رو ہے یہاں پہ یہ پیچھے آ رہا ہے اس کے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے پیچھے آنے والے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جن کے آخر کے کچھ حروف ایک جیسے ہوں، جیسے اس کو اور اس کو دیکھیں، اس میں واو اور واو ایک جیسے ہیں، رے اور سین ایک جیسے نہیں ہیں، لہذا مکمل ایک جیسے نہیں ہیں لیکن ہم آواز ہوتے ہیں۔ تو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں نے بتایا آئے ہیں، باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں آتے ہیں۔ اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں قافیہ جو ہے مولوی صاحب کے کاف اور قاف کے آواز والے سبق سے آپ یاد رکھیں، جو آپ نے بچپن میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ مولوی صاحب بچوں کو کہتے ہیں بچوں بولو کاف، بچوں بولو قاف، دونوں کی شکلیں مختلف ہیں، آواز کافی حد تک ایک جیسی ہوتی ہے، تو قاف سے آپ نے قافیہ یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ٹیچر کو بھی دیکھ لیں کلاس کے اندر وہ کیا کہتی ہوتی ہیں کہ آج ہم قافیہ اور ردیف پڑھیں گے، تو شعر کے اندر جو پہلا جملہ آ رہا ہوتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے لفظ، اور بعد والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کے بارے میں ہم پڑھیں تو یہ ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے، اس کے معنی ہیں، یعنی ردیف کے معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے، کیونکہ یہ ردیف بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں ردیف ایک یا ایک سے زیادہ، یہاں پہ کیا ہے ایک لفظ ہے، تو ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، جو پہلے شعر کے تو دونوں مصروں میں ہوں گے اور باقی شعر کے صرف دوسرے مصرے میں آئیں گے، ٹھیک ہے، بغیر تبدیلی کے بار بار آتے ہیں، یعنی یہ جملہ بھی یاد رکھنا ہے، بغیر تبدیلی کے بار بار آتے ہیں، یہ ایز اٹ از، جو قافیہ جو ہے وہ ہم آواز تو ہوتا ہے لیکن تبدیلی کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی غزل کو دیکھتے ہیں جس میں 4 اشعار ہیں۔ چھوڑ دیتا ہوں، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آپ دیکھیں 1 2 3 الفاظ پر مشتمل ردیف ہے، اور یہی دوسرے شعر کے، تیسرے شعر کے اور چوتھے شعر کے دوسرے مصرے میں بھی موجود ہے، اور قافیہ ان سے پہلے آتا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کون سا قافیہ ہے؟ منزل اور محفل، اور باقی ساحل، بادل اور مسلسل۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔